السلام علیکم جی، میں ہوں مصطفیٰ حسن اور ہمارے ساتھ اس وقت سینئر اینکر اور سینئر صحافی ذیشان ملک صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، چونکہ ان کی گہری نظر ہے انٹرنیشنل صورتحال پہ اور گائے بگائے یہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں عوام کو۔ ان سے بات کرتے ہیں، ایران امریکہ جنگ کس طرف جا رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی، کیسے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ الحمدللہ۔ ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران اور امریکہ جنگ اس ٹائم کس طرف جا رہی ہے؟ اس جنگ نے سارے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہوں، خلیجی ممالک ہوں، یا پھر حتیٰ کہ چین اور اس کا ساتھ رشیا ہوں، سب اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ جنگ کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، اسے لپیٹنا، اسے ختم کرنا سب سے مشکل، اور یہ مشکل اس وقت درپیش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ ناک بھی بچانی ہے اپنے عوام کو مطمئن بھی کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو طاقتور ہوتا ہے اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں جیت گیا ہوں، میں تگڑا ہوں، لیکن ایران جو وہ راستہ دے نہیں رہا۔ تو جنگ کی الٹیمیٹلی صورتحال تو اسی طرف جاتی ہے، چاہے آپ ماضی کی جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں، الٹیمیٹلی ختم ہونا ہوتا ہے، انہوں نے مذاکرات ہونے ہوتے ہیں، ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ کون سی شرائط مانی جاتی ہیں؟ وہ جو امریکہ پیش کر رہا ہے، دے رہا ہے، یا پھر جو ایران دے رہا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اور اس میں سارے ملکوں کا کردار بڑا اہم ہے، بالخصوص پاکستان کا بھی۔ اچھا، ابھی امریکہ چونکہ نعرے بازی بھی کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں زمینی فوج بھی بھیجوں، اگر وہ زمینی فوج بھیجتا ہے تو پھر کیا تبدیلی آئے گی، کیا بدلاؤ آئے گا؟ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ وہ زمینی فوج بھیجے، آن فٹ وہ نہیں بھیج سکتا، کیونکہ ابھی ماضی قریب میں ایک ایکسپیرینس وہ کر چکا ہے۔ بڑی مشکلوں سے، ترلوں کے بعد افغانستان سے انہوں نے اپنے فوجی واپس بلائے، جو اس وقت، حالانکہ اس وقت نیٹو کے ممالک ساتھ تھے، یہاں تو امریکہ اکیلا ہے صرف، اور اسٹریٹجکلی وہ یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا اپنے فوجی بھیجنا، کیونکہ یہاں پہ اس کے پاس آن گراؤنڈ رسد پہنچانا، کمک پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ سمندر کے راستے بھجوائے گا یا بائی ایئر بھجوائے گا، اور دونوں صورتیں بہت مہنگی پڑتی ہیں اس کو، تو یہ پاسبل نہیں۔ کیا ایران کے پاس اتنی تیاریاں ہیں کہ وہ زمینی فوج کا فضائی سے زیادہ آسانی سے مقابلہ کر سکیں؟ بہتر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایران کو آپ ایزی نہ لیں۔ ایران اس جنگ کے لیے 20 سے 25 سال سے تیاری کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 دہائیوں سے تقریباً ایران پر اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں، ہر طرف سے جکڑ دیا اس کو، معاشی پابندیاں، تیل اپنا وہ بیچ نہیں سکتا، اس کا پیسہ سارا فریز کیا ہوا ہے۔ تو ایران اس سچویشن کے لیے، ان حالات کے لیے بڑے عرصے سے ٹریننگ کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا۔ تو ایران، اور جو سرپرائز دیا اس نے امریکہ کو، اسرائیل کو، بلکہ پوری دنیا کو، پوری دنیا کو اس نے پورا نقشہ ہی بدل دیا، اس نے لوگوں کے جو ڈائنامکس چینج کر دی ہیں۔ اب جو پڑھایا جا رہا ہے، جیسے کہ پاکستان میں وہ مارکا حق میں انڈیا کو سبق سکھایا تھا، وہ سکھایا جاتا ہے، وہ اسٹریٹجی سکھائی جاتی ہے، یہ اسٹریٹجی بھی سکھائی جائے گی۔ آپ کو لگتا نہیں فیوچر میں ایران اور پاکستان کا مستقبل کچھ اور ہے، بہت زیادہ روشن ہے؟ انشاءاللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں چاہ بہار کی صورت میں انڈیا نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی، ایران کو ساتھ بنانے کی کوشش کی تھی۔ افغانستان میں تو آلریڈی کر ہی رہے ہیں، لیکن وہاں سے ان کو نکلنا پڑا۔ اب ایران کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا اصل حقیقی جو دوست ملک ہے وہ انڈیا نہیں ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور دیکھیں آئے روز تو وہاں پہ شکریہ پاکستان، تشکر پاکستان کے نعرے لگے، آج بھی ریلی نکالی گئی ہے۔ پاکستان ایران کے قریب آ رہا ہے، کیونکہ فطری جو ہمسائے ہیں وہ پاکستان ایران ہے، انڈیا ایران نہیں۔ بالکل بالکل، اور وہ ہمارا مذہبی بھی ان سے، ہاں جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایک طرف تو پاکستان بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس جنگ میں، لیکن کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان صرف باتوں کی حد تک کر رہا ہے یہ کردار، عملی کے طور پہ کچھ نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ عناصر وہ عناصر ہے جن کے لیے چاند توڑ کر لے آیا جائے نا، یا ستارے توڑ کر لے آئے، وہ کہیں گے نہیں یہ والا صحیح نہیں ہے، وہ دوسرا لانا چاہیے تھا۔ یہ وہ عناصر ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہو، یا یہ حکومت پاکستان کو جو بہتر تشخص ہے پوری دنیا میں اس وقت بڑھ رہا ہے وہ پھلے پھولے اس طرح سے۔ دیکھیں جی، ہم کچھ نہیں کہتے، ایران اگر شکریہ ادا کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، سعودی عرب کی بات مان رہا ہے، 3 ملکوں کے وزیر خارجہ پاکستان آ کر مذاکراتی عمل جو شروع کرنا ہے اس میں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ٹرمپ ہمارے پرائم منسٹر کے ٹویٹ کو، یعنی جیسے پوسٹ ہے جو ایکس پہ، اس کو ری پوسٹ کرتا ہے، یہ سارے اطرافات ہی ہیں، اور دونوں ملک شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کیسے ثابت کرنا ہے ہم نے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ایران پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، چونکہ ایران ایک سفید ہاتھی ہے، امریکہ ایک سفید ہاتھی ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ، ہمارا ملک تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ثالثی پہ یا اس کو آن کرے گا کہ وہ وقتی طور پہ ہمیں یوز کرے اور بعد میں پھر وہی حرکتیں شروع کر دے؟ سر دیکھیں، ملکوں کے آپس میں دوستیاں نہیں ہوا کرتی، مفادات ہوتے ہیں، اور امریکہ جیسا ملک جس کے بارے میں خود امریکی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی دشمنی سے زیادہ اس کی دوستی خطرناک ہے، وہ والا ملک وہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ وہ اگر ٹرمپ نے کوئی بیانات دے دی ہیں، تعریفیں کر دی ہیں، ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کی دوستی نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔
दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को ये अल्टीमेटली इसके अंदर शामिल होना ही होना था, क्योंकि हम इफेक्ट हो रहे हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे बिल्कुल हमला हो रहा है। और ये भी जहन में रखिएगा कि सऊदी अरब पे वो अगर अटैक करता है, सऊदी अरब अगर जवाब देता है तो फिर पाकिस्तान को हिस्सा लाजमी बनना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं तो और क्या है कि सऊदी अरब को भी समझाया हुआ कि भाई नहीं, हौसला करो, हौसला रखो, लड़ना नहीं है, जवाब नहीं देना तुम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चूँकि हमारे ईरान भी दावा करता है, पाकिस्तान भी करता है कि हमारे जो ऑयल टैंकर हैं वो बड़े आसानी से गुजर रहे हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है, उसके बावजूद हमारा पेट्रोल क्यों दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जबकि हमें पेट्रोल तो आसानी से मिल रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रही है ना उसकी, उसका इफेक्ट पाकिस्तान में आता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में खुद तो तेल नहीं निकाल रहे, ना ही रिफाइनरीज हैं उतनी बड़ी तादाद में जितनी बाकी मुल्कों में है। हम बाहर से तेल मंगवा रहे हैं, वो उस कॉस्ट पर मंगवा रहे हैं, उन प्राइसेस से मंगवा रहे हैं जो ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। अच्छा, ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि 9 और 10 मई मार्का हक से पहले पाकिस्तान की इतनी ही इंपॉर्टेंस थी, पाकिस्तान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। जो असल में उनका यहाँ पे पहलवान था ना, वो जो पट्ठा जिसे कहते हैं जब अखाड़े में होता है, वो इंडिया था। इंडिया को पाकिस्तान ने जिस तरह पछाड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। तो ये नहीं होगा कि पाकिस्तान इतना तैरने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से आप डील नहीं कर रहे, यहाँ पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, रशिया, ये सब ममालिक, और अब एक नया आलमी ब्लॉक भी बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, की फैक्टर है। तो अब पाकिस्तान को पीछे करना इतना आसान नहीं। ये अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये लग नहीं रहा बौले हो चुके हैं? वो अब आपको अब लग रहा है वो शुरू से बोल रहे हैं। नहीं, और इस जंग के बाद गैर संजीदा शख्स इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ, ये हैरत होती है, और अमरीकियों को भी हैरत होती है कि उन्होंने इसको दूसरी मरतबा सदारत तक पहुंचाया है, चुना है। और जिस तरह उसके बयानात हैं, मतलब मेरा ख्याल है उसको वो घर में भी कुछ सीरियस नहीं लेता होगा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसको सदर बना दिया है। सुपर पावर का सदर बन गया। ये अब सुपर पावर का टैग इसके साथ रहेगा इस जंग के बाद? हाँ, ये भी एक सवाल है। उसकी वजह ये है कि जो नेटो ममालिक हैं वो भी साथ छोड़ रहे हैं। यूके ने साफ इनकार कर दिया, फ्रांस ने इनकार कर दिया, मतलब क्यूबा जैसा जो मुल्क है वो आपको आंखें दिखा रहा है। आपको स्पेन ने अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। तो वो जो एक भरम था ना, हाँ जी, वो भरम इसका टूटता जा रहा है। तो और फ्यूचर में सुपर पावर किसको देख रहे हैं? चाइना। चाइना? चाइना, चाइना हमारा बेस्ट दोस्त। चाइना हमारा हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, ये आपने ज़ीशान साहब मलिक साहब की बातें सुनी। आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, ईरान और अमेरिका जंग किस तरफ जा रही है और विन कौन कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।